بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کا یہ سوال کووڈ-19 یعنی کرونا کا جو ٹیکہ اور ویکسین آنے والا ہے اس کو لگانے کا شرعی حکم کیا ہے؟ یہ سوال بہرحال قابل غور ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ یہ نئی بیماری، نیا مرض، وبائی شکل جس نے پورے عالم کو گھیر لیا، یہ خود انسانیت کے لیے تباہ کن اور آزمائش میں ڈالنے والی ہے۔ اس بیماری کے علاج کی تفتیش اور جستجو اور اس پر تحقیقات دنیا کے ملکوں نے شروع کی۔ امریکہ، فرانس، چائنا، روس اور دیگر ممالک ویکسین بنانے کے دعوے کر رہے ہیں اور عنقریب مختلف ممالک کے لوگ اس کا ٹیکہ کچھ تیار کر چکے ہیں اور مزید کچھ تیار میں لگے ہوئے ہیں۔ سوال یہ اٹھتا ہے کہ اس ٹیکے کو لگوانے کا شرعی حکم کیا ہوگا؟ تو اس کا جواب یہ ہے بنیادی طور پہ کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءٌ إِلَّا السَّامَ، کہ موت کے علاوہ ہر بیماری کی دوا موجود ہے۔ اس حدیث میں دنیا کے تمام میڈیکل سائنس کے ایکسپرٹ اور ماہرین کے لیے دعوت فکر ہے کہ وہ ہر بیماری کی دوا تلاش کرنے میں جٹے رہیں جن کی دوا ابھی تک تلاش نہیں ہو سکی ہے۔ انہی میں سے یہ بیماری کووڈ-19 یا کورونا، اس کا ٹیکہ ایجاد کرنے کا دعویٰ کیا گیا ہے۔ تو اب اس کو لگانے کا کیا حکم ہوگا؟ تو شرعی حکم لگانے کے لیے ضروری ہے کہ علماء شریعت سب سے پہلے اس بات سے واقف ہوں کہ جو ویکسین، جو ٹیکہ، جو محلول، جو دوا ہے، اس کے اجزاء کیا ہیں، کن کن چیزوں سے اسے تیار کیا گیا ہے، اب وہ چیزیں حلال ہیں کہ حرام ہیں کہ جو ہے شبہ والی ہیں، اس کا تجزیہ جب تک علماء شریعت نہ کر لیں اس وقت تک حکم لگانا مشکل ہوتا ہے۔ اور اس وقت دنیا میں بہت سے ایسے ٹیکے ہیں جیسے پولیو کا ٹیکہ جو اقوام متحدہ کے تحت دنیا کے ملکوں میں لگایا جاتا ہے اور اس ٹیکے پہ فارمولہ درج نہیں ہوتا، لکھا ہوا نہیں ہوتا، اور نہ اس ٹیکے کو، پولیو کی دوا کو کسی لیبارٹری میں ٹیسٹ کرا کے اس کی تحریری رپورٹ لی جا سکتی۔ ایسے میں اس میں کیا ہے محلول میں، ایک مفتی، ایک عالم کو کیسے پتہ چلے گا؟ تو جب پولیو کے ٹیکے کا یہ حال رہا ہے تو اب یہ جو ٹیکہ اور ویکسین کووڈ-19 کا آیا ہے یا آیا چاہتا ہے، اس سلسلے میں شبہات بھی ظاہر کیے جا رہے ہیں۔ جیسا کہ بعض تحریریں ایسی لوگ کہتے ہیں کہ اس میں کوئی ایسی چپس ہوگی جو انسان کے اندر جا کے اس کے دماغ کو کنٹرول کرے گی۔ تو اس طرح کے شبہات کو جب تک تحقیقات کے ذریعہ یقینی یا غالب ظن تک نہ پہنچا جائے تو شبہات ہیں۔ عالمی بیماری ہے، عالمی علاج تلاش کیا جا رہا ہے، اس واسطے میڈیکل سائنس کے ماہرین، معالجین، محققین اور ڈاکٹروں پہ جیسا کہ دیگر امراض کے علاج میں اعتماد کرتے ہیں، اسی طرح اس سلسلے میں بھی اعتماد کیا جانا چاہیے۔ جب تک کہ بالکل واضح طور پہ کوئی ایسی بات سامنے نہ آ جائے کہ جو شریعت کے کھلم کھلا خلاف ہو۔ حقیقت تو یہ ہے کہ عالم اسلام کا باقاعدہ میڈیکل سائنسی بورڈ ہوتا، لیبارٹری ہوتی جو ہر طرح کی دواؤں کی تحقیق کرتے
تجزیہ کرتی اور وہ رپورٹ لگاتی۔ بہت سے مسلم ممالک میں اس طرح کی چیزیں محدود پیمانے پہ ہیں، لیکن عالمی طور پہ ایسا بورڈ کہ تمام ادویہ دواؤں اور ٹیکوں کا تجزیہ کرنے کے بعد پھر اس پہ عالمی حکم لگایا جائے شرعی طور پہ، یہ ہونا چاہیے۔ لیکن جب تک ایسا نہیں ہے، اب تک ہم میڈیکل جو ہے سلسلے کے ماہرین اور معالجین اور ڈاکٹروں پہ، ان کی مہارت پہ اور مختلف ملکوں کے جو ہے محکمہ صحت کے ماہرین پہ ہم اعتماد کر کے ان دواؤں کو استعمال کرتے رہے ہیں، تو ظاہر ہے جب تک کوئی کلم کلا واضح حکم یہ نہ آ جائے کہ اس میں کیا ایسی چیز ہے جو مناسب نہیں ہے، اس وقت تک اس کے عدم جواز کا فتویٰ کہیں سے ابھی تک نہیں دیا گیا ہے، اور فتویٰ دینے میں اس میں غور بھی کرنا چاہیے، تو جو ہے توقف بھی کرنا چاہیے، چونکہ ایک عام چیز ہے اور اس کا علاج چونکہ بڑے پیمانے پہ حکومتی سطح پہ ہر جگہ کیا جا رہا ہے، تو اس کا لحاظ رکھنا ہوگا، اور بظاہر یہی ہے کہ ہمیں اس پر اعتماد کرنا چاہیے۔ لیکن آپ کو ہندوستان کے دستور نے یقیناً اس بات کی اجازت دی ہے کہ کوئی بھی ٹیکہ ہو، اس ٹیکے کے لگانے اور لگوانے پہ کوئی آپ کو مجبور نہیں کر سکتا۔ یہ دفعہ موجود ہے، اس دفعے کی موجودگی میں اپنے حساب سے جیسے جو ہے حالات ہوں اور جیسی بیماریاں ہوں، جیسا ماحول ہو، اس اعتبار سے دواؤں کا انتخاب اور استعمال کیا جانا چاہیے۔